أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإطرته أجمعين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے قرآن فہمی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم میری حاضری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید صحیح طور پر ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن مجید کی 3 سورتیں پڑھ لینے کا اعزاز حاصل کر چکے۔ سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ اختتام پذیر ہوئیں، اور آج سورۃ النساء مدینہ منورہ میں جس کا نزول ہوا اور مدنی سورت کہلاتی ہے، آج اس کا آغاز کریں گے۔ پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 12 آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ اپنی بچیوں کو، خواتین کو بالخصوص سورۃ النساء سکھا دی جائے۔ تو بقیہ اس پر انشاءاللہ بات حصۃ الترجمہ میں جا کے کرتے ہیں۔ بلا تاخیر آج کے حصہ کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اچھا، ابھی ہم نے اس کا تجوید اپلائی کرنی تھی۔ یا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، ایک الف کے کئی مقام لمبا کریں گے، اور اس کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے۔ ایھا الناس، نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اور ناس میں الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح الف مدہ۔ او میں قوف کو مفخم ادا کریں گے، اور پھر یہ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ ربکم الذی، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ خلقکم، خا صفت استعلاء، قوف صفت استعلاء، دونوں کو مفخم ادا کریں گے۔ کم من،
پہلا میم ساکن دوسرا میم متحرک، تو ساکن میم کو متحرک میم میں شامل کر دیں گے، ادغام شفوی کہلائے گا۔ نون ساکن کے بعد پھر یہ نون ہے، یہ ایک ہی حرف کے ایک ہی جنس کے دو حروف اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا، یہ ادغام مثلین کہا جائے گا۔ سین کے نیچے تنوین ہے، سین منون، اور اس کے بعد واو حروف یرملون میں سے ادغام بالغنہ ہوگا، من نفس واحدہ، واحدہ، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، تا کے نیچے تنوین ہے اور حروف یرملون میں سے واو ہے، یہاں بھی ادغام بالغنہ ہوگا۔ خلق، خا کو مفخم پڑھیں گے، قاف کو مفخم پڑھیں گے، دونوں میں صفت استعلاء ہے۔ من ہا، نون ساکن کے بعد ہا حرف اظہار ہے، نون کو ظاہر کر کے ادا کریں گے، من ہا، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، ذو، ذو نہیں کریں گے، ذو، واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین، اور الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، منہما، نون ساکن کے بعد ہا حرف اظہار ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، یہاں پھر الف مدہ ہے، اور یہاں لام منون کے بعد کاف حرف اخفا ہے، تو یہاں لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کی وجہ سے جو نون پیدا ہو رہا ہے اس کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، رجالا کثیرا، را کے اوپر پھر تنوین اور اس کے بعد حروف یربلون میں سے واو، اس نون کو اس واو سے ملائیں گے اور ادغام بالغنہ کریں گے، کثیرا نساء، حمزہ محل مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہ مد متصل کہلائے گی، واتقو، اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، اس کو مفخم ادا کریں گے، الذی، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، تساءلون، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، اور اس محل مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا حصہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور یہ مد متصل کہلائے گی۔ واو خالی، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، بہی میں ہا کے نیچے یا المدیہ صغیرہ، اور حام را ساکن ما قبل مفتوح، تو اس را کو مفخم ادا کریں گے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، اور ارحام میم یہاں ہم ساکن کریں گے، یہ وقف کی علامت آگئی، ان اللہ، بے شک اللہ، نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے تو اس کو مفخم ادا کریں گے، کانا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، علی، یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین، کم، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو یہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کہا جائے گا، رقیبہ، را کو مفخم ادا کریں گے، را متحرک مفتوح ہے، جب را خود مفتوح ہو یعنی زبر والی ہو تو اس کو مفخم ادا کرتے ہیں، قاف صفت استعلاء حرف مستعلیہ ہے، حرف مستعلیہ قرآن مجید میں جہاں جس مقام پر آئیں تو ان کو مفخم ادا کرتے ہیں، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، اور الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح بنے گا، یہ دو زبروں کی بجائے ایک پڑھیں گے وقف کی صورت میں تو یہاں یہ مدہ بن جائے گا۔ آئیے بقیہ آیات پر آپ خود اپلائی کریے گا، میں صرف تلاوت کا اعزاز حاصل کرتا ہوں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. آئیے چلتے ہیں حصۃ الترجمہ کی طرف اور وہیں پہ اس کا بقیہ حصہ بھی تلاوت ہو جائے گا تاکہ ہم اس رکوع کو مکمل کر سکیں. جی، سورت النساء قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو ترتیب توقیفی ہے، جس ترتیب سے ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ چوتھی صورت ہے. پہلی صورت سورت الفاتحہ تھی، دوسری صورت البقرہ، تیسری سورہ آل عمران. یہ الحمدللہ آپ تلاوت کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں.
اب آپ قرآن مجید کی چوتھی سورت النساء یہ شروع کرنے لگے ہیں۔ سورت النساء مدینۃ المنورہ میں نزول ہوا اس کا، اور یہ سورت اس کے بعد بارے میں بالخصوص کہا گیا کہ خواتین کو، اپنی بچیوں کو یہ سورت سکھا دی جائے۔ بالخصوص والدین میں سے اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے کہ جس سے معاشرے میں، کردار میں کچھ ایسا داغ سا محسوس ہونے لگا ہے، تو ایسی صورتحال میں ایسے بچے کو سورہ النساء کی تلاوت کا کہا جائے اور اسے پانی دم کر کے پلایا جائے تو اللہ پاک اس کے کردار کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ بہت اہم اور بڑے ایمان افروز اور اصلاح طلب پہلو ہیں۔ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہے، جس کے 24 رکوع ہیں اور آیات 176 آیات پر مشتمل ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی پہلی آیہ مقدسہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو فی الامر جمع مذکر حاضر، تم ڈرو، ربکم اپنے پروردگار سے، الذی وہ پروردگار جس نے خلق تخلیق فرمایا، فی الماضی واحد مذکر غائب، کم تم کو، کا کما کم تم کو تخلیق فرمایا، من سے نفس جان، واحدہ ایک، جس نے ایک جان سے تمہیں تخلیق فرمایا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، وَخَلَقَ اور پھر تخلیق فرمایا اس نے، منہا اس ایک سے، زوجہا اس کا جوڑا، پھر وَبَثَّ اس کی زوجہ کو اسی سے تخلیق کیا، وَبَثَّ مِنْہُمَا اور پھر بسا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیرا بہت سارے مرد، ونساء بہت ساری عورتیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اور ڈرو اللہ رب ذوالجلال سے، الذی جس نے، تساءلون بہ والارحام جس کے بارے میں، تساءلون تم سوال پوچھتے ہو، بہی اس کے بارے میں، والارحام اور قرابتوں کے بارے میں بھی، یعنی قرابتوں میں بھی اسی طرح یہ واو، یہ واتقوا اللہ میں جو اس حکم کے بعد یہ جو واو آ رہا ہے، یہ واو عاطفہ ہے، یعنی یہ اتقوا اللہ کا یہاں عطف پڑے گا
اور عبارت ہوگی واتقوا اللہ والارحام، اور تم اللہ سے ڈرو قرابتوں کے بارے میں بھی، یعنی اپنی قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ کا تقوی اختیار فرما۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، کانا ہے علیکم، تم پر رقیبہ، نگہبان ہے۔ بڑی ایمان افروز بات کی کہ تمہیں ایک جان سے سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے تخلیق فرمایا، منہا زوجہا، پھر اسی آدم سے اس کی زوجہ کی تخلیق فرمائی، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ تعالی علیہا، ان دو نفوس قدسیہ سے بہت سارے مردوں، بہت ساری عورتوں کو تخلیق فرما دیا۔ اور تم اللہ کے بارے میں، اس کی موجودگی کے بارے میں سوال پوچھتے ہو، اور قرابت داروں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، تو یہاں آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کی بات ہوئی، انسانیت کی تخلیق کے آغاز ایک جان سے ہونے کی وضاحت کی گئی، اور اس کائنات میں مخلوقات کی تخلیق کا سلسلہ بالخصوص انسانیت کا اسی جوڑے سے ہوا۔ اس کے بعد اہل قرابت کے بارے میں تقوی اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ اہل قرابت کے بارے میں تقوی اختیار کرنے سے مراد ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، کہ اپنی قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ رب ذوالجلال سے ڈرو، کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں بے تکلف ہوتی ہے جس رشتے میں، وہاں ہم حقوق پورے ادا نہیں کر پاتے، اکثر اوقات ایک دوسرے سے کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور بغیر حقوق معاف کروائے ہم دوسرے کے حق کو غصب کرنے لگتے ہیں، اور بس یہ کلوزنگ ہے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا، یا فلانا کیا کہے گا، یہ باتیں ہمیں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی سے روک دیتی ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہاں یہ جملہ بڑا ڈھارس والا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، کہ تم پریشان نہ ہوں، تمہاری اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ تو جس کا محافظ پروردگار عالم ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، یہاں احکام یتیم شروع ہوئے، اور یتیموں کو عطا کرو اموالہم، ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور لا تتبدلوا، تم تبدیل نہ کرو، الخبیث، بری چیز کو، بالطیب، عمدہ چیز سے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، کن کے؟ یتیموں کے، اِلَىٰ اموالکم، ان کو اپنے مالوں میں خلط ملط کر کے ان کو کھاؤ نہیں، ان کے اموال کا ایک ایک پائی کا حساب رکھو، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ اموال یتیم کی آمیزش اپنے مال سے کر کے کھا جانا، حساب نہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ یتیم جس کی کفالت کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہاقذا فی الجنہ، اس طرح جنت میں ہوں گے، یشیر الی اصابعہ،
پھر حضور نے 2 انگلیاں کا یوں اشارہ فرما کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ترین ہیں، اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ جس یتیم کی خدمت کا اتنا عہدہ، منصب اور درجہ ہے، اس کے اموال کو باطل طریقوں سے اپنے مالوں میں ملا کر آمیزش دے کے کھا جانا، ہڑپ کر جانا، ہضم کر جانا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے، ایک اور بڑی عمدہ بات ہو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، یعنی تمہاری ذاتی کوئی بری چیز ہے اور اس مال یتیم میں کوئی عمدہ چیز ہے، تو آپ اس بری چیز کو، اس مال یتیم کے بچوں کو تو ابھی پتہ نہیں ہے نفع نقصان کا، اور آپ ماڑی چیز دے کے اس سے اچھی چیز لے لیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم یہ جو یتیموں کے اموال کو اپنے مالوں میں بدل کر کھاؤ گے، تو یہ اپنے مال کو ان کے مال سے بدلنا، تمہارے لیے جو پہلے حلال ہو رہا تھا اپنا رزق حلال، اب اس کو اس کے ساتھ بدل کر تم اس عمدہ چیز کو بری چیز بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم اموال یتیم کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال سے کامل ڈرو گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اب دیکھیے یہ کتنا اللہ رب ذوالجلال اس پر کتنی ڈیٹیل سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، تا تما تم جمع مذکر حاضر فی الماضی معروف، اور ان اگر خفتم تم خوف کرو، تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ تقسطو، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ لاحق ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو فن کی پھر تم نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم، اب یہاں ایک بڑا سائلنٹ میسج دیا جا رہا ہے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہلے یتیم لڑکی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے انصاف کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے متصل بعد بغیر وقفے کے کہا کہ تم نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ایک امیر لڑکی کے نکاح کی آفر ہے اور دوسری طرف تمہارے پاس کسی یتیم بچی سے نکاح کرنے کا موقع میسر ہے، تو تمہارے تقوی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ تم ظاہری جاہ و منصب کو چھوڑ کر اس خاتون کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اس عظیم بیٹی کے لیے، اس عظیم عورت کے لیے تم ایک چھت بنو، جس عورت کا کوئی مددگار نہیں، پرسان حال نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہارا نفس اس میں اتنی اکڑ ہے کہ تم اس کو ٹیز کرو گے، رشتے کے بعد تم اسے تانا دینے لگ جاؤ اور اس کے ساتھ انصاف نہ رکھ سکو، تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں، بلکہ پھر تم اپنی مرضی اختیار کر لو۔ ما تابا، تابا یتیبو کا مطلب ہوتا ہے جو تمہارے نفوس کو بہتر لگے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے کتنا نفیس مقام اللہ رب ذوالجلال نے یتیم کی دلجوئی کے لیے، اور بالخصوص یتیم خاتون کی دلجوئی کے لیے اللہ کریم نے کتنا خوبصورت حکم ارشاد فرما دیا۔ اور اس حکم کی نفاست کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم اس صنف نازک کو اپنی نکاح کی گرہ میں باندھ کر پھر ان کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہو، پھر ان کے دل توڑتے رہتے ہو، اور یہ معصوم تمہارے اس بندھن میں بندھی نہ جانے ایک لمحے میں کتنی بار مرتی اور جیتی ہیں، کتنی بار ٹوٹتی ہیں اور پھر خود کو سنبھالتی ہیں، کتنی بار ان کے دلوں کو صدمہ پہنچتا ہے اور یہ اپنے معصوم سے دل کی کرچیاں کر کے پھر انہیں سمیٹ کر آپ کے جذبات اور آپ کی دہلیز کی رونق بنتی ہیں۔ کاش تم ان کے جذبات کو بھی سمجھتے ہوتے، تم اپنی ہوس پرستی اور اپنے سبھی معاملات زندگی کو یک طرف رکھتے ہوئے ان کے دلوں پر بیتنے والی باتوں اور ان کے احوال سے بھی باخبر ہوتے۔ ایک تو ماں باپ کے سائے سے محروم، دوسرا زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم، نہ جانے تمہاری دہلیز پر پہنچنے سے پہلے کتنی بار یہ ان کے دل کرچیاں ہوئے ہوں گے اور انہوں نے سمیٹے ہوں گے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو۔ اب یہاں یہ فرسٹ میرج کا بھی ہو سکتا ہے۔ فرسٹ میرج اگر ہے تو پھر یہ مراد ہے کہ تم پہلی ہی بار اگر یتیم سے نکاح کر رہے ہو تو آفٹر نکاح تم اسے ٹیز نہیں کرو گے، تم اسے تانا نہیں دو گے کہ تمہارا تو کوئی تھا نہیں، پھر میں ہی تیرے لیے آیا۔ اس کو مال و اسباب کی عدم دستیابی اور عدم موجودگی کا تانا نہیں دو گے، تم اس کے ساتھ نکاح کے بعد یہ سلوک نہیں رکھو گے کہ تو ایک یتیم تھی، تمہیں یہ بھی نہیں ضرورت، تیری یہ بھی نہیں ضرورت، تو جس طرح آئی تھی اپنی اسی اوقات میں رہ۔ تو تم یوں ایسے جملوں سے، ایسے رویے سے ان کو ٹیز کر کے ان کے دل توڑو گے نہیں۔ اگر تم ایسا انصاف سے مطلب پھر یہ ہوگا کہ جیسا تو خود پہنتا ہے ویسا ان کو پہنا، جیسا تو خود کھاتا ہے ویسا ان کو کھلا، جس ماحول میں جن خوشیوں میں تو شریک ہوتا ہے ان خوشیوں میں اس کو شریک کر، اور جیسے تیری زندگی گزر رہی ویسے اس کی زندگی گزرے۔ یہ انصاف ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر سیکنڈ میرج ہے اور سیکنڈ میرج میں تم ایک طرف تمہارے پاس مال و متاع والی خاتون ہے، دوسری طرف یتیم بے سہارا ہے، تو پھر دیکھنا کہ کہیں تمہارا دل اس مال کی طرف جھک نہ جائے اور تم یتیم کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر پاؤ، تو پھر ما طاب لکم من النساء، پھر تم اس یتیم سے ارادہ ترک کر کے جو تمہیں بھلی لگتی ہیں پھر تم وہ نکاح کرو۔ اور آگے تعدد ازواج کی بات ہوئی، مثنا و ثلاثہ و رباع۔ اب یہ مقام بالخصوص مرد حضرات کو نظر تو بڑا آتا ہے مگر اس کی کنڈیشنز نظر نہیں آتی، اور یہ دونوں طرف سے یہ افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے معاشرہ۔ یہاں کیٹیگوریکلی کہا کہ اللہ تقسطو، تم تب نکاح کر سکتے ہو جب تم انصاف پر قائم رہو، انصاف شرط ہے۔ یہ تو یتیم کا تھا۔ آگے تعدد ازواج میں یہ دیکھیے، یہ اللہ تعدلو، پھر اعتدال اور عدل کا حکم یہاں بھی دے دیا گیا۔ مثنا، تم دو خواتین سے نکاح کر سکتے ہو، وثلاثہ، یا تین بھی رکھ سکتے ہو، ورباع، اور چار بھی۔ ایٹ دا سیم ٹائم تم اپنے نکاح میں اپنی چار ازواج کو رکھ سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر دو کی صورت، تین کی صورت یا پھر چار کی صورت میں، فَإِنْ خِفْتُمْ،
تم یہ خوف کرو کہ اللہ تعدلو، کہ تم ان 2 یا ان 3 یا ان 4 میں عدل نہیں کر سکو گے، تو فواحدہ، پس پھر ایک خاتون کافی ہے، او ما ملکت، یا وہ آزاد خاتون تھی، او ما ملکت، یا جو وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آ گئی تھی۔ کنیز کیا ہے؟ یہاں لونڈی سے مراد جیسے مغربی معاشرے میں ہے کہ جو خاتون گھر میں کام کاج کر رہی ہے تو اس کو وہ بطور زوجہ کے جس وقت چاہے گا وہ مالک مکان یا وہ گھر کا مالک وہ ان کو جس طرح مرضی استعمال کر لے، لیکن اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہاں لونڈی سے مراد وہ زر خرید خاتون ہے جس کو پیسوں سے خریدا جائے، جس کی آج بے، آزاد شخص کی بے، خرید و فروخت یہ حرام ہو گئی اور ترک ہو گئی۔ اوائل اسلام میں ایسا ممکن تھا۔ تو اس کنیز کو جو زر خرید ہو، یا پھر وہ جو لشکر اسلام نے جب اٹیک کیا اور کفار کے لشکر سے خواتین قیدی بن کر آئیں، اور ان قیدی خواتین کو کمانڈر آف اسلام نے ان لوگوں میں، ان افواج اسلام میں ڈیوائیڈ کر دیا کسی فوجی کے حصے میں، اس فوجی نے اس کو آگے جو ہے سیل کر دیا یا اپنے نکاح کے لیے منتخب کیا، تو ایسی خاتون کو لونڈی یا کنیز کہا جاتا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم کا یہ مطلب ہے یا تم اس لیکن اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ تم اگر اعتدال کی کیفیت اختیار کر سکو، تم عدل کر سکو، تم انصاف کر سکو، تو تمہارے لیے یہ ضروری۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ کہ بلا ضرورت اگر ایک خاتون کا تحفظ اس کا شوہر اس کے مکمل حقوق ادا کر رہا ہے اور اس کے پاس مالی، جسمانی، معاشی، معاشرتی جو ہے ہر لحاظ سے اس پر فراوانی ہے، اور وہ کسی پر بھلا کرنا چاہتا ہے یا اس کی اپنی ضرورت ہے، تو خاتون کو چاہیے کہ جب اللہ نے ان کو اختیار عطا کیا ہے مثنا، ثلاثہ، رباع، 4 خواتین رکھنے تک، تو پھر اسے بلا مزاحمت خوش دلی سے اس کو اجازت دے دے، کہ جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو پھر خاتون کون ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے اس حق پر ڈاکہ ڈالے جس شوہر نے اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، ہر خوشی غمی میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ اب وہ اس کی خوشیوں کے لیے یہ قربانی دے کہ وہ اسے اجازت دے دے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کو یا معاشرتی ضرورت کو یا اپنے خاندانی ضرورت کو یا کسی بھی خاندان کی ضرورت کو پورا کرنے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو نبھا لینی چاہیے۔ اور یہ تھا، اس سے معاشرے میں پھیلنے والی برائی یہ ختم ہوگی۔ یہ یاد رکھیے، جب تک سماج نکاح کو مہنگا یا پابند کرتا رہے گا تب تک معاشرے میں برائیاں پھیلتی رہیں گی۔ جب نکاح کا سسٹم عام اور سستا اور آسان ہوگا تب معاشرے میں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بجائے اس کے کہ حرام کا طریقہ کار اپنا لیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی شخص کو حلال کھانے کا موقع میسر آ جانا چاہیے، اور جو حرام کا عادی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حرام کی بجائے حلال کے طریقہ کار کو اپنا لے، تو وہی چیز اللہ نے اس کے لیے حلال کر دینی ہے۔ اللہ پاک احکام قرآنیہ کو سمجھنے، عمل کرنے، آپس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب ذوالجلال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔